السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب دعا پڑھیے، رب اشرح، میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سے ہم تین چیزوں کا سوال کریں، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ سبق نمبر ہے 10A، آؤ قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک۔ حصہ اول ہے نماز کے ذریعے ہم قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ دیکھیں ہم نے نماز کو مکمل کیا، تشہد کی دعائیں بھی ہم نے سیکھ لیں، درود شریف بھی ہم نے سیکھ لیا، اس کے بعد کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی بھی ہم نے سیکھ لی۔ تو اب دعاؤں کی طرف آتے ہیں۔ گرامر کے اندر ہم نے کیا تھا، پچھلے لیسن میں ہم نے 3 افعال کی پریکٹس کی تھی، آج ہم 4 افعال کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ فعل ماضی آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ کل قرآن کی تلاوت کے دوران جب فعل ماضی کا کوئی لفظ آئے تو فوراً سے آپ کہیں اچھا یہ تو وہ فعل ماضی ہے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ العصر، تو آگیا جی الا الذین آمنوا، ہاں آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا، اچھا وعملوا واو الف آ گیا تو انہوں نے عمل کیے، ایسی ہے جی۔ اسی طرح آپ پہچانیں گے یہی الفاظ جو آپ سیکھ رہے ہیں، یہی الفاظ کل قرآن مجید میں تلاوت کے دوران آپ کے سامنے آئیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق میں چند باتیں سیکھیں گے، اور اس سبق میں 14 نئے الفاظ آپ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 928 بار آ رہے ہیں، اور آپ کے نئے الفاظ کی تعداد انشاءاللہ 116 ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو توفیق عطا کرے۔ بڑی پیاری دعائیں آپ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے 30ویں پارے کی 7 صورتیں بھی سیکھنی ہیں، 6 صورتیں سورۃ الفاتحہ کو ملا کر 7 صورتیں تھیں، سورۃ الفاتحہ ہم سیکھ چکے، اب 6 صورتیں ہم نے سیکھنی ہیں آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کچھ قرآنی دعائیں سیکھ لیجئے، بڑی پیاری قرآنی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا پڑھ چکے ہیں، اے ہمارے رب۔ آتی اصل میں 2 لفظ ہیں، آتی تو دے، نہ ہمیں، اے ہمارے رب تو دے ہمیں، فی دنیا دنیا میں۔ یہ جو لفظ دنیا ہے نا، اصل میں یہ ادنا کی مؤنث ہے۔ اکبر کی مؤنث کیا ہے؟ کبرا۔ اصغر کی مؤنث کیا ہے؟ صغرا۔ ادنا کی مؤنث کیا ہے؟ دنیا۔ سمجھ آئی؟ اکبر کبرا، اصغر صغرا، ادنا دنیا۔ اور اکبر مطلب سب سے بڑا، کبرا سب سے بڑی، اصغر سب سے چھوٹا، صغرا سب سے چھوٹی، ادنا سب سے حقیر، دنیا سب سے حقارت والی چیز۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جی وہ دنیا، لفظ دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ صبح شام اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے حقیر چیز، اسم تفضیل، سپرلیٹو فارم، سب سے حقیر چیز۔ اللہ اکبر۔ تو اے ہمارے رب ہمیں دے اس دنیا میں، فی دنیا دنیا میں، حسنہ اچھائی، حسن اچھا، اور مونس کی آتی ہے حسنہ اچھائی۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اچھائی دے، اور اس کی جمع ہے حسنات۔ حسنت ان کی جمع حسنات۔ آپ اردو میں نہیں کہتے اللہ آپ کی حسنات قبول کرے، مطلب اللہ آپ کی بھلائیاں، آپ کے نیک اعمال اللہ قبول کرے۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ قرآنی دعاؤں کی یہ خوبصورتی ہے کہ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، کیونکہ اگر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو پہلے اللہ کی صفات کو ذکر کریں۔ اللہم، اے اللہ۔ لفظ اللہ اللہ کا حقیقی نام ہے، ذاتی نام۔ لفظ اللہ کو ذکر کر کے اللہ سے مانگیے، اے اللہ تو عطا کر۔ لفظ رب اللہ کا بڑا پیارا صفاتی نام، ہر کسی کو پیدا کر کے اس کی ملکیت رکھنے والا، اس کے نظام کو چلانے والا، رب العالمین۔ اے رب العالمین تجھ سے مانگتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اچھا، دنیا کی حسنہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 ضروریات زندگی، صحت ہے، خاندان کی فلاح ہے، عزت وقار ہے، مال دولت، نوکری وغیرہ، تجارت، بچے، یہ سب چیزیں دنیا کی حسنہ ہیں۔ نمبر 2 دنیا کی وہ چیزیں جو آخرت میں فائدے کا باعث بن سکیں، وہ بھی حسنہ کہلاتی ہیں۔
مطلب آج میں ایک کام کر رہا ہوں جو اپنی بعد والی زندگی کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ کام بھی اس زندگی کے لیے میری حسنہ ہے، تو اللہ دنیا میں حسنہ دے، مطلب اللہ اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو کل قیامت کے دن میرے کام آ سکیں، کیونکہ یاد رکھیے گا دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی ہے، 50 نہیں تو 60 سال، 60 نہیں تو 70، 80، 100 بھی ہو گئے تو گزر ہی جانی ہے نا۔ اصل تو وہ زندگی ہے جو بڑی طویل زندگی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر، اور معاشرے کا امن و امان، یہ بھی حسنہ ہے۔ تو مطلب جب ہم حسنہ کی اللہ سے دعا کرتے ہیں نا تو ان تمام چیزوں کی ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کی آخرت کی بربادی اور تباہی کا باعث بنتی ہے نا تو وہ حسنہ نہیں ہے، قطعاً وہ حسنہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ مال و دولت گمراہی کا باعث بن گیا، گناہ کے قریب آپ کو لے گیا، اللہ نے آپ پر نعمت کی، آپ وہ گناہ کا سبب بن گئی، تو یہ حسنہ تو نہ ہوا۔ انسان کی تجارت، نوکری، بچے وغیرہ اگر یہ آخرت کی بربادی کا باعث بنے تو یہ حسنہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں حسنہ دے، مطلب ان تمام چیزوں کو اللہ میرے لیے بلائی بنا دے۔ وفی الآخرتی، اور آخرت میں، واو کا مطلب اور، فی کا مطلب میں، الآخرہ اردو میں آپ کہتے ہیں نا آخر میں آنے والا، آخر، تو آخر کا مطلب لاسٹ، اخیر کے معنی میں، اور اس کی مونس کیا ہوتی ہے؟ آخرہ، آخر، آخرہ۔ تو اے اللہ ہمیں دنیا میں دے بلائی اور آخرت میں دے حسنہ، بلائی، حسن مذکر اور اس کی مونس حسنہ، اے اللہ دنیا میں بلائی دے اور آخرت میں بلائی دے۔ آخرت کی بلائی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا، اللہ ہم سے قیامت کے دن راضی ہو جائے، اللہ یہ اعلان فرما دے جا بندے میں نے تجھے معاف کیا، میں تجھ سے راضی، اللہ اکبر۔ جنت میں داخلہ، یہ آخرت کی بلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کا ساتھ، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، اور اپنے اہل و یال کا ساتھ مل جائے۔ وہ کسی نے پوچھا نا جنت میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہوگا، دیگر انبیاء رسول ہوں گے۔ دیکھیں جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، حضرت ہارون بھی ہوں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت نوح بھی ہوں گے، اللہ اکبر، حضرت صالح علیہ السلام بھی ہوں گے۔ یہ تمام انبیاء رسول اللہ کے نیک بندے، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ اللہ کی جنتوں میں ہوں گے۔ کتنی بڑی آخرت کی بلائی ہے اگر انسان کو جنت مل جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کوئی خاوند ہے، بیوی نیک ہوئی تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوگی، بیوی ہے خاوند نیک ہوا تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دنیاوی ساتھ بہت لمبا بھی ہو جائے تو 50، 60، 70 سال کا ہوتا ہے، آخرت کی ہمیشگی کی زندگی میں ساتھ مل جائے تو اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے۔ اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہوگا، بندے اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ اکبر، بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اس کی رضا کا حصول۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ واو کا مطلب اور، قی یہ پورا فعل ہے، قی بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے، عذاب کا مطلب عذاب، النار آگ، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہوگا تو جنت میں داخلے سے پہلے جو اس کے گناہوں کی صفائی ہونی ہے نا، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ بندہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نمبر 2، دنیا کی جو مشکلات، تکلیفیں، تنگیاں، سختیاں اس پر آتی ہیں نا، اللہ اس کے ذریعے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ موت کی جو مشقتیں ہیں، اللہ ان کے ذریعے بھی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کانٹا بھی کسی کو چبھتا ہے نا، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔
ایک حدیث میں فرمایا بندے پر مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، دماغی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور کوئی گناہ اس کے ذمہ معافی باقی نہیں رہتا، سارے گناہ اللہ اس کے ان پریشانیوں کے سبب معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں جی مجھ پر آزمائش کیوں آئی، مجھ پہ پریشانی کیوں آئی، مجھ پر یہ بیماری کیوں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو کیا فرماتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، پریشان مت ہوں، طہور انشاءاللہ، یہ بیماری طہارت کا باعث ہوگی، آپ کے گناہوں سے طہارت کا باعث ہوگی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری تسلی ہے۔ مریض راحت محسوس کرے گا کہ چلیں جو تکلیف کاٹ رہا ہوں اس کے بدلے میں گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی معافی کی ایک شکل ہے۔ اگر ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور گناہ باقی ہیں تو پھر جو قبر کا عذاب ہے، قبر کی سختیاں ہیں، اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اگر قیامت قائم ہو جاتی ہے پھر بھی اس کے بھی گناہ باقی ہیں تو پھر قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، ان سختیوں سے بھی اللہ گناہ معاف کرے گا۔ اس کے باوجود اگر گناہ ہیں تو پھر جہنم ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی، وہ بالآخر جہنم سے یا اپنے گناہوں کی دلائی کے بعد ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کفر نہ کیا ہو، ایمان پر، توحید پر اس کا خاتمہ ہوا، پھر اسے جنت پہ داخلہ نصیب ہوگا۔ تو دیکھیں نا، اتنی لمبے چوڑے موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کی جو دلائی کی، اس کی صفائی کی جتنی بھی صورتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سب سے آسان یہ ہے کہ آپ اللہ سے خود اپنے لیے استغفار کیجئے، گناہوں کی معافی مانگیے۔ ماشاءاللہ یہ جو بھی آپ نے دعا پڑھی تھی تشہد کی، اللہم انی ظلمت نفسی، کتنی پیاری دعا ہے گناہوں کی معافی کی۔ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگا کرتے، استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا کرتے۔ تو مجھے اور آپ کو کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ چاہے تو ہمیں معاف کر کے اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ بڑے کمزور ہیں، بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ پہلی دعا آپ نے سیکھی، چلیں اب دوسری دعا کو سیکھتے ہیں، لیکن اس دعا کے سیکھنے سے پہلے اس کی اہمیت جان لیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ سے پیار اور محبت دیکھیے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں معاذ ابن جبل، قیامت کے دن یہ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء اور فقہاء ہوں گے نا، ان کی قیادت کا جھنڈا حضرت معاذ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی علماء کرام اور فقہاء اعظام کی قیادت کرنے والے حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ لیکن ان کی قسمت کے کیا کہنے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا نہ چھوڑنا۔ کتنی اہم ترین نصیحت ہوگی۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، اعن مدد کر، نی میری، اے اللہ مدد کر میری 3 چیزوں کے کرنے پر۔ اے اللہ میری مدد کر کہ میں 3 کام کروں، کون سے؟ اعلی ذکری کا، تیرا ذکر پر، تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر میری مدد کر، و شکری کا، اے اللہ تیرا شکر کرنے پر میری مدد کر، و حسن عبادتی کا، اور اے اللہ اپنی اور اچھی عبادت کرنے پر میری مدد کر۔ کہنے کب ہیں؟ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد۔
اے اللہ میری مدد کر اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور اچھی تیری عبادت کرنے پر، اے اللہ میری مدد کر دے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے بڑی ہی پیاری دو دعاؤں کو سیکھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اسی طرح اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو چلتے ہیں جی 10B کی طرف، دیکھتے ہیں آج گرامر کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا گرامر میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ 4 افعال ہیں ہمارے پاس، نصرا اس نے مدد کی، خلقا اس نے پیدا کیا، ذکرا اس نے ذکر کیا، عبدا اس نے عبادت کی۔ تو یہ 4 افعال ہم سیکھنے جا رہے ہیں، فعل ماضی، ٹھیک ہے، اور میں نے نہیں سکھانے، آپ نے خود سے ان کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا فعل 2 طرح کا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ ماضی پرفیکٹ ٹینس ہے جو ہو چکا، مضارع امپرفیکٹ ٹینس ہے جو بھی ہوا نہیں، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ تو چلیں ماشاءاللہ فعل ماضی کی پہلے ریویژن کریں۔ لاسٹ لیکچر میں آپ نے کیا سیکھا تھا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، انتا تھا نا عربی میں، انتا آپ، تو فعلتا، فعلتو، ابھی آپ نے پڑھا نا اللہم انی ظلمتو میں نے ظلم کیا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ذرا آپ پریکٹس کریں گے، بسم اللہ۔ پہلا فعل کیا ہے؟ نصرا اس نے مدد کی، تو چلیں نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ میں نے ترجمہ نہیں کیا، ترجمہ آپ سمجھ جانا چاہیے آپ کو۔ نصرا اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرت اس عورت نے مدد کی۔ دوبارہ نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت۔ اگلا فعل خلقا اس نے پیدا کیا، خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ سمجھا کہ نہ؟ دو ملا کر، خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ اگلا فعل عبدا، عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبدت۔ دوبارہ عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، عبدت۔ کلیئر ہے جی؟ بارک اللہ فیکم۔ اگلا فعل ذکرا اس نے ذکر کیا، ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا، ذکرت۔ دیکھیں کل اگر قرآن مجید کے اندر آئے گا فعلتم، ٹھیک ہے، یا ذکرنا یا ذکرو، تو آپ فوراً سے پہنچ جائیں گے کہ ہاں 3rd ذکر انہوں نے ذکر کیا، ذکرنا ہم نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی مقصد ہے آپ کو ان افعال کی پریکٹس کروانے کا، کہ کل اگر قرآن مجید میں آپ کے سامنے یہ والے اوزان یا ان سے ملتے جلتے فعل ماضی کے اوزان آتے ہیں تو فوراً سے آپ کو پتہ ہو کہ اس کی ٹرانسلیشن 3rd پرسن کی کرنی ہے، 2nd پرسن کی کرنی ہے یا 1st پرسن کی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 10 کے ختم ہونے تک ہم نے کل 116 نئے الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن مجید میں 28,000 سے زیادہ مرتبہ آتے ہیں۔ تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے اور لیسن نمبر 11 میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔